بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا بابرکت دن ہے اور یہ دن اللہ رب العزت کے ہاں عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ قابل عزت، قابل احترام اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ عام دنوں کی نسبت اجر و ثواب کا حامل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اظہر الیوم بھی قرار دیا ہے کہ اللہ کے ہاں عام دنوں کی نسبت سب سے زیادہ روشن اور چمکدار دن۔ آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں حضور علیہ السلام کے فرامین مبارکہ ہی پیش کرنے ہیں جمعۃ المبارک کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے، تاکہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس جمعے والے دن کی عظمت اور فضیلت کو بھی برقرار رکھیں اور اس کے اجر و ثواب سے بھی ہم مستفید ہوں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ السلام کے فرامین مبارکہ پیش کرتا ہوں، سماعت بھی فرمائیے اور کوشش کیجئے جتنا ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ عن ابی لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان یوم الجمعہ سید الایام، کہ جو جمعے کا دن ہے یہ ہفتے بھر کے دنوں کا سردار ہے۔ سید الایام ہفتے بھر کے دنوں میں سردار ہے۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ عظمت والا ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے اور بہت ہی زیادہ عظمت والا ہے۔ بلکہ آپ حضور علیہ السلام کے اگلے جو الفاظ ہیں وہ سماعت فرمائیے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، کہ یہ اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر یعنی بڑی عید اور چھوٹی عید سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں جمعے کا دن عظمت والا ہے اور برکت والا ہے اور فضیلت والا ہے اور اجر و ثواب والا ہے۔ آگے فرمایا فیہ خمس خلال، اس میں 5 اہم واقعات رونما ہوئے یا 5 اہم خوبیاں اور خصوصیات اس دن کے اندر ہیں۔ خلق اللہ فیہ آدم، اللہ رب العزت نے جمعے ہی کے دن سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وفیہ خلق اللہ فی آدم واہبط اللہ فیہ آدم، اور اللہ رب العزت نے اسی دن میں آدم علیہ السلام کو اتارا، جنت سے اتارا، الی الارض، زمین کی طرف۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر انسان کا جو وجود ہے وہ جمعے والے دن آیا ہے۔ پہلے انسانیت کی ابتدا بھی جمعے سے ہوتی ہے، آدم علیہ السلام، لیکن وہ جنت میں پیدا ہوئے ہیں، اور زمین کے اوپر انسان کی آمد بھی جمعے والے دن ہوئی ہے، یہ حضور علیہ السلام ہمیں بتلا رہے ہیں۔ وفیہ توفی اللہ آدم، اور اسی دن میں اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض فرمائی اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ فیہ ساعۃ لا یسأل اللہ فیہا العبد شیئا، اور اس دن کے اندر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے، ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ اس وقت میں بندہ اللہ رب العزت سے جو بھی سوال کرے اور جو بھی دعا مانگے تو الا اعطاہ، اللہ ضرور بالضرور اس کی وہ دعا قبول فرماتے ہیں اور اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ما لم یسأل حراما، ہاں بشرطے کہ وہ حرام چیز نہ مانگے، اللہ سے کسی حرام کا سوال نہ کرے، وہ پورا نہیں ہوگا۔ جائز اور حلال کاموں میں سے جو بھی چیز وہ اللہ رب العزت سے مانگے گا، اس گھڑی میں، جمعے والے دن کی مخصوص گھڑی میں اللہ رب العزت اس کو وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی دن کے اندر قیامت بھی قائم ہوگی، یعنی اس کائنات کا اختتام جو ہے وہ بھی جمعے والے دن ہے۔ ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر ولا وہن الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ،
کہتے ہیں کہ کوئی مقرب فرشتہ یا آسمان کی کوئی مخلوق یا زمین کی کوئی مخلوق، حتیٰ کہ ہوائیں، حتیٰ کہ پہاڑ اور حتیٰ کہ دریا، یہ سب کے سب جمعے والے دن اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جمعے والے دن اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہیں جمعے والے دن قیامت برپا نہ ہو جائے، کیونکہ جمعے والے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ جمعے کا دن افضل ترین دن ہے، بابرکت ترین دن ہے، مبارک ترین دن ہے، حتیٰ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ عظمت اور فضیلت والا یہ دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان مبارک سماعت فرمائیے اس جمعۃ المبارک کی عظمت اور برکت کے حوالے سے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، تبعث الملائکۃ علی ابواب المسجد یوم الجمعہ، کہ جمعے والے دن مسجدوں کے، مساجد کے دروازوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ جہاں جمعہ ہو رہا ہے مسجد والے دن جمعے کے وقت وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ یکتبون مجیء الناس، اب جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جی حاضری لگتی ہے جمعے والے دن جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں کی، اور یہ حاضری اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے اور فرشتے لگاتے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اور پھر جب امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے، ویسے لفظی معنی ہے جب امام نکلتا ہے، لیکن اس سے مراد جب امام خطبہ شروع کرتا ہے، طُوِّیَتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، تو پھر وہ جو رجسٹر ان کے پاس ہوتے ہیں جس میں وہ لوگوں کے ناموں کا اندراج کر رہے ہوتے ہیں، وہ رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں، اور وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، اور قلم رکھ دیے جاتے ہیں۔ قلموں سے لکھ رہے ہیں نا رجسٹر کے اوپر، رجسٹر بند، قلم رکھ دیتے ہیں۔ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، تو فرشتے اب آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ فرشتے آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ما حبس فلان، یا وہ فلاں شخص نہیں آیا، وہ فلاں صاحب وہ نہیں آئے، کیا بات ہے، کس چیز نے اس کو روک لیا ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے نہیں آیا؟ کیونکہ ہر جمعے کو آتے ہیں نا، تو یہ بھائی وہ صاحب تو آتے ہیں جمعے کو پڑھنے، جمعہ پڑھنے، تو آج وہ نہیں آئے، کس چیز نے ان کو روک لیا؟ ایک لمحے کے لیے رک جائیے، اندازہ لگائیے، اللہ رب العزت ان لوگوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں جو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، اور فرشتے ان لوگوں کو جانتے ہیں جو جمعہ پڑھنے جانتے ہیں۔ اب اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا پایا، تو فرشتے آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ ما حبس فلان، وہ فلاں شخص وہ نہیں آیا، کس چیز نے اس کو روک لیا، کیا رکاوٹ بنی ہے؟ فتقول الملائکہ، تو پھر فرشتے کہتے ہیں، اللہم ان کان ضالا فہدہ، اللہ اگر وہ بھٹک گیا ہے تو اس کو ہدایت نصیب فرما، وَإِن كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهْ، اگر اللہ بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، وَإِن كَانَ عَائِلًا فَأَغْنِهْ، اور اگر وہ کوئی تنگ دست ہو گیا ہے، غریب اور غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے نہیں آ سکا، اے اللہ اس کو غنی اور مالدار فرما دے۔ اندازہ لگائیے کہ جو جمعہ پڑھنے والے آتے ہیں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ پائیں تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اے اللہ جو بھی رکاوٹ ہے، مالی ہے، جسمانی ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی گمراہی ہے، اللہ اس کو دور فرما دے تاکہ وہ شخص جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔